اور آئین پاکستان میں جب ترمیم کی جاتی ہے تو یہ بہت سنجیدگی سے ایک ایک شق پہ ایک ایک لفظ پہ غور کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پہ بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، اور جو قانونی ماہرین ہیں ایک ایک نقطے کے اوپر ان کی رائے طلب کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے آئینی ترمیم کا۔ تو جب تک وسیع تر سیاسی مشاورت اس پہ مکمل نہیں ہو جاتی تب تک اس پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا تھوڑا سا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی ایک مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت، اور دونوں اطراف سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے مشاورت کر رہے ہیں انہی آئینی ترامیم کے اوپر کی جو مسودہ ہے وہ ان کے پاس بھی موجود ہے، اور وہ ایک ایک شق کے اوپر جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں، اور ہم حکومتی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں تمام پارٹیوں کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی موجود ہے تاکہ جو بھی آئینی ترامیم لائی جائیں اور جو مسودے کے اندر مزید بہتری لائی جا سکے اس حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے قانونی ماہرین کی رائے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک اہم موڑ ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ جس میں آئین میں ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ تو جب تک یہ وسیع مشاورت کا ادارہ جو ہے وہ مکمل نہیں کر لیا جاتا اور حکومتی جماعتیں اپنی مشاورت مکمل نہیں کر لیتی اور مولانا فضل الرحمان اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت مکمل نہیں کر لیتے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی کنسنسس پہ پہنچا جا سکے، اور اس مشاورت کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی بہتری ہو، پاکستان کے عوام کی بھلائی ہو۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اوور آل ریفارمز کی تو دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی، یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایکسیس ٹو جسٹس، انصاف تک رسائی، انصاف کی فراہمی کو آسان بنایا جائے گا اور عوام کو سہولت دی جائے گی کہ وہ ان کے لیے انصاف کا حصول جو ہے وہ آسان ہو۔ تو دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہے جو تاثر دیا گیا، یہ لیجسلیشن اس لیے ہے کہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اوور آل ریفارمز کے تحت ملک میں انصاف کا نظام بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ایک بالادست ادارہ ہے۔ ہمارے 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ قانون میں بھی ترمیم کر سکتی ہے، آئین میں بھی۔ بدقسمتی سے آئین کی تشریح جو ہے وہ مختلف ادوار میں کی گئی عدلیہ کی طرف سے بھی۔ تو دیکھیں اوور آل جو مشاورت کی جا رہی ہے جو ہم حکومتی جماعتوں سے کر رہے ہیں ایک ایک شق پہ ایک ایک نقطے پہ اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر، تاکہ اس سیر حاصل گفتگو کے نتیجے میں ہم جس کنکلوژن پہ پہنچیں وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مفاد میں ہو اور ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں یہ پارلیمان جو ایک بالادست ادارہ ہے اپنا کردار ادا کر سکے۔ اور یہی مشاورت پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں ایک ایک شق پہ ایک ایک نقطے پہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ۔ تو مقصد صرف ایک ہے کہ یہ ادارہ جو بالادست ہے، یہ ادارہ جو سپریم ہے، یہ ایک وسیع تر مشاورت کے نتیجے میں ان آئینی ترامیم کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچے جن سے پورے ملک میں ایک مثبت اثر جائے، پورے ملک میں ایک اچھی خبر جائے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں اس سے ہر پاکستانی کی زندگی میں بہتری آئے گی اور لوگ امپاورڈ محسوس کریں گے، کیونکہ عوام نے اپنے ووٹوں سے الیکٹ کر کے ہمیں اس پارلیمنٹ میں بھیجا ہے۔ تو ہمارے پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کے مفاد میں، ان کے انٹرسٹ میں ہم ایسی لیجسلیشن کریں، ایسی آئینی ترامیم کریں جس سے ان کو فائدہ ہو سکے اور ان کی زندگیاں آسان ہو سکیں۔ تو اس میں تاخیر ضرور ہوئی ہے، مگر یہ تاخیر صرف اس لیے ہے کہ مشاورت کا دائرہ کار وسیع کیا گیا اور قانونی ماہرین کی رائے طلب کی گئی اور ڈیٹیلڈ میں ایک ایک نقطے کے اوپر ایک ایک شق کے اوپر بحث مباحثہ کیا گیا تاکہ اس کا ایک اچھا نتیجہ نکل سکے۔ تو ابھی ایفرٹ جاری ہے کہ ان آئینی ترامیم کے حوالے سے ایک پازیٹیو اور ایک مکمل طور پہ جو مشاورت ہے اس کو مکمل کر لی جائے، اور اس کے بعد کوشش ہوگی
کہ آج ہی اس پہ جو ہے کوئی پیش رفت ہو جائے. میں چاہتا تھا کہ بطور وزیر اطلاعات آپ کو ان تمام ڈیولپمنٹ سے آگاہ کروں تاکہ ابہام سے اور کیاس آرائیوں سے ہم پرہیز کر سکیں اور ان امینڈمنٹس کے حوالے سے ہم ایک اوور آل جو ہے وہ کلیئرٹی آ جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس انشاءاللہ تعالی جب آپ کے سامنے آئیں گی اس مشاورت کے نتیجے میں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے نہ صرف انصاف کے حصول کے لیے مگر اوور آل اس ملک کے اندر ایک ہر پاکستانی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کی ہیں. تو اس حوالے سے مزید جو پیش رفت ہوگی آپ کو بر وقت آگاہ کر دیا جائے گا. ایک ایک کر کے کر دیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ یا حکومت کی گھٹی بن گیا ہے, اس تمام تر جو ڈیلے ہو رہا ہے اس فیصلے کی وجہ سے؟ دیکھیے صرف ڈیلے کی وجہ صرف اور صرف مشاورت ہے. مشاورت کا دائرہ کار وسیع کرنا ہے اور پوری پارلیمنٹ کو سینس آف دا ہاؤس لے کر تمام جماعتوں کو آن بورڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ تاخیر کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. سر آپ نے کہا کہ وفاقی جمہوریت میں یہ وعدہ کیا گیا تھا جو وہی 2006 میں لندن میں نواز شریف اور محترمہ نے سائن کیا تھا کہ انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے. 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, 2013 سے 2018 تک آپ کی حکومت رہی. وہ 10 سال میں یہ وفاقی جمہوریت کہاں تھا؟ اور مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسلٹیشن کریں, مولانا صاحب خود ایگری ہیں ان ترامیم پر؟ دیکھیے مولانا صاحب سے جو کل بھی دور چلا آج بھی دور چل رہا ہے, ہماری بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ہمارا بھی وقت گیا ہے, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے ہیں اور اس کے علاوہ آج بھی پی ٹی آئی کا وقت بھی وہاں موجود ہے. تو دیکھیے obviously ان سے مذاکرہ شیئر کیا گیا ہے اور شیک بائی شیک اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. اور دیکھیے اگر انصاف کے حصول کے لیے ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے تو میں ثناء اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے حق میں وی لاگ بھی کریں, اس کے حق میں آواز اٹھائیں. اگر کوئی چیز تاخیر سے کی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ تاخیر سے کیوں کی گئی, اب کی گئی ہے تو اس کا ساتھ دیں. یہ پاکستان کے لیے ہے, پاکستانی عوام کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل وجہ ہے کیونکہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے, اس کے بعد ہی اس کو کوئی اناؤنس کیا جائے. لیکن یہ بات نہیں ہو رہا کہ قوم کتنی شکلیں ہیں جن کے اوپر اتنا قائم کیا جا رہا ہے. دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں. دیکھیں میں شکوں کے حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ ایسی سامنے آئے جس کے اوپر ایک کنفیوژن کریٹ ہو. تو جب تک مشاورت مکمل نہیں کر لی جاتی اور جب مشاورت مکمل کر لی جائے گی تمام شکیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اور دیکھیں اگر ہاؤس کے اندر یہ آج لے ہوتا ہے تو کلاز بائی کلاز اس کی ریڈنگ ہوگی, کلاز بائی کلاز اس پہ ووٹنگ ہوگی, پروسیجر کو مکمل کیا جائے گا, تو یہ عوام کے سامنے ساری چیز آئے گی. مگر مشاورت کے سلسلے کے دوران میں چاہتا ہوں کہ اب یہ مکمل ہو جائے تب آپ کے سامنے لائیں. جی مشاورت کا جو عمل ہے یہ پہلے مکمل کیا بھی نہیں ہوا سر. جب آج صبح 11 بجے اجلاس بلوایا گیا تھا اور ابھی تقریباً 8 بجے اور شریر یہ ہے کہ 10-11 بجے. دیکھیں کوئی یہ بچوں کا کھیل تو ہے نہیں. ایک اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر بالکل تاخیر ہو بھی سکتی ہے اور تاخیر ہوئی بھی ہے, کیونکہ جب آئین میں ترمیم ہوتی ہے تو ایک ایک نقطے پہ ایک ایک لائن کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. تو اچھی بات ہے سیر اصل گفتگو ہو جائے, تفصیل سے گفتگو ہو جائے, ابہام دور ہو جائے اور ایک مشاورت کے نتیجے میں ایک اوور آل کنسنسس کی صورتحال پیدا ہو جائے. تو آئی تھنک یہ ایک بہتر چیز ہوگی. دیکھیے یہ کوئی آن آف کا بٹن تو نہیں ہے کہ ادھر ترمیم آن کر دی ادھر ترمیم آف کر دی. یہ ایک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے, ایک ایوالونگ سچویشن ہے اور اس ہم ہمیشہ امید سے ہیں اور اچھی امید ہم رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ایوالونگ سچویشن ہو تو اس ایوالونگ سچویشن کے اندر حالات بھی بدلتے رہتے ہیں. مشاورت کے نتیجے میں جو ہے وہ زیادہ اچھی انپٹ بھی آتی ہے, قانونی ماہرین اچھی آراء سے آگاہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا آج دیکھیں آج پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ڈے بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے دن کے موقع پہ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس مشاورت کا حصہ ہیں اور وہ باقاعدہ اپنی آراء سے آگاہ کر رہے ہیں. تو یہ جمہوری معاشروں کے اندر جمہوری ملکوں کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے. پہ جا رہے ہیں, کیا
इस हवाले से जब कोई कॉन्फर्मेशन होगी मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास फिलहाल इसकी कोई कॉन्फर्मेशन। ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे मौलाना साहब इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ जी।